دیکھو وَأَمَّا الْعَقْلُ وَهُوَ قُوَّةٌ، لفظ قوت کو سمجھو. قوت کسی بھی جاندار کے اندر پائی جانے والی اس صفت کو کہا جاتا ہے جس کے ذریعے جاندار افعال شاقہ کو انجام دے پاتا ہے. مشقت طلب کاموں کو جس صفت کے ذریعے انجام دے پاتا ہے اسی صفت کو کیا کہا جاتا ہے؟ قوت. اور اس قوت کے مقابلے میں ذوف آتا ہے. ذوف اس صفت کو کہا جاتا ہے کسی بھی جاندار کے اندر پائے جانے والی اس صفت کو جس کے ذریعے افعال شاقہ کو انجام دینے سے جاندار عاجز ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، نہیں دے پاتا ہے. تو جس صفت کی وجہ سے جاندار افعال شاقہ کو انجام نہیں دے پاتا اس صفت کو کیا کہتے ہیں؟ ذوف. اور جس صفت کے سے جاندار افعال شاقہ کو انجام دینے پر قادر ہو جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ قوت. قوت رہے گی تب نہ انجام دے گا، قوت رہے گی ذوف رہے گا انجام نہیں دے پائے گا. قوت اور ذوف دونوں ایک دوسرے کے مقابل میں. سمجھ گئے اس کو؟ مشقت طلب کا اس میں مشقت ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، دشواری ہوتی ہے. بیل گاڑی میں لگا کر کے گاڑی کو کھینچوانا ہے، اس پر 5 کنٹل چاول گاڑی پر لدا ہوا ہے. تو اب بیل کھینچے گا تو اس صفت کے کھینچے جو صفت اس کے اندر پائی جا رہی ہے، اور یہ مشقت طلب کام ہے، یہ فعل شاق ہے، دقت ہے اس کے لیے. تو اپنی اس قوت کے لیے طاقت کے لیے وہ کھینچ لیتا ہے. اور چھوٹا بیل جلدی کھینچ لیتا ہے، بڑا بیل تھک جاتا ہے. ایک لفظ ہے یہاں پر نفس ہے. نفس حکمہ اور فلاسفہ کے یہاں نفس کہا جاتا ہے ایک ایسی چیز کو جو غیر مادی ہوتا ہے، روحانی ہوتا ہے، لیکن جسم سے یہ جدا ہوتا ہے. بلکہ حکمہ اور فلاسفہ کے یہاں نفس اس جوہر کو کہا جاتا ہے جو جوہر غیر مادی ہوتا ہے، روحانی ہوتا ہے، مادی نہیں ہوتا ہے، جسمانی نہیں ہوتا ہے، غیر مادی روحانی ہوتا ہے، مگر جسم سے الگ تھلگ ہوتا ہے، جسم سے باہر ہوتا ہے. جسم سے باہر اور الگ تھلگ ہونے کی وجہ سے ہی اس نفس کو جوہر مفارق کہا جاتا ہے. کیا کہتا ہے؟ مفارق، جسم سے جدا رہنے والا جوہر. تو حکمہ اور فلاسفہ کے نزدیک نفس کہا جاتا ہے اس جوہر کو جو غیر مادی ہوتا ہے، روحانی ہوتا ہے، جسمانی نہیں ہوتا ہے، جو مادہ نہیں ہوتا ہے، اور جسم سے جدا ہوتا ہے، جسم سے باہر ہوتا ہے. اور جسم سے باہر ہونے کی وجہ سے ہی اس نفس کو کیا کہتا ہے؟ جوہر مفارق. وہی یہ جوہر ہے، یہ جوہر عرض نہیں ہے نفس. مگر اس نفس کے جسم سے باہر رہتے ہوئے جسم کے ساتھ تدبیر اور تصرف کا تعلق نفس کا باقی رہتا ہے. جسم کے ساتھ تدبیر اور تصرف کا تعلق نفس کا رہتا ہے. نفس سے باہر، جسم سے باہر رہتے جسم کے ساتھ تعلق تصرف کا رہتا ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ تم کھڑے ہو یا بیٹھے ہو، ایک مٹھی مٹی کسی نے اٹھائی، گرد یا کنکری اٹھا کر تمہاری آنکھ کی طرف ایسے پھینکا. جیسے ہی پھینکا تمہاری آنکھ بلا قصد، بلا ارادہ، بلا سوچے سمجھے آنکھ بند ہو جاتی ہے. بہت تیزی سے بند ہوتی ہے بہت تیزی سے. اس آنکھ کو بند کرنے میں تمہارے قصد و ارادے کو دخل ہوتا ہے؟ نہیں. بلا قصد بلا ارادہ کہ تمہاری آنکھ اپنے آپ بند ہو جاتی ہے.
ایک مٹھی مٹی یا کنکر یا راکھ پھینکنے پر تمہارے سامنے آنکھ کی طرف. اب بتاؤ یہ تمہاری آنکھ جو جھپک گئی، بند ہو گئی، اس بند ہونے نے، جھپکنے نے تمہاری آنکھ کو نقصان سے بچا لیا. اگر نہیں آنکھ بند ہوتی تو نقصان آنکھ کو ہو جاتا نا. تو اس نقصان سے آنکھ کو بچانے کا کام کس نے کیا؟ نفس نے کیا. کس نے کیا؟ نفس نے کیا. تو نفس نے تدبیر کیا، تمہاری آنکھ کو نقصان سے بچانے کے لیے تصرف کیا، تدبیر کیا، اپائے کیا، انتظام کیا کہ کیسے اس کی آنکھ بچے گی. یہ کس نے یہ کام کیا؟ نفس نے کیا. تو نفس نے تمہارے جسم کے ساتھ تدبیر اور تصرف کا تعلق قائم رکھ کر کے تمہاری آنکھ کو ہونے والے نقصان سے بچا لیا. دوسری مثال، ماں کے گود میں بچہ، کوئی عورت اس کے یہاں آئی، کسی کام سے آئی، بیٹھی، بچہ ہنس رہا ہے، کھیل رہا ہے، کود رہا ہے، کھلکھلا رہا ہے. آنے والی اس عورت نے بچے کو دیکھا، کتنا اچھا بچہ ہے، کتنا خوبصورت بچہ ہے، روتا بھی نہیں ہے، کھیلتے رہتا ہے، کھلکھلاتے رہتا ہے، گدگداتے رہتا ہے، کوئی غم کو فکریش تو نہیں ہے. یہ دو چار پانچ جملہ بولی ہے اور اس کے بعد اپنا چلی گئی، اپنا جس کام سے جو کام کیا چلی گئی. اس عورت کے چلے جانے کے بعد بچہ مستقل رونے لگا اور روتے ہی رہتا ہے. ماں دودھ پلاتی، ماں کے دودھ کو بچہ قبول کرتا ہی نہیں ہے. کتنوں وہ کندھا لگاتی ہے، سینے سے لگاتی ہے، گھماتی ہے، پھراتی ہے، ہنساتی ہے، کچھ کرتی ہے. وہ رونے کا رونا اس کا جاری ہے تو جاری ہے، رونا بند اس کا ہو ہی نہیں رہا ہے، جبکہ اس سے پہلے ایسا نہیں تھا. اب بتاؤ یہ بچے کے اندر، بچہ جو جسم ہے اس جسم کے اندر تدبیر اور تصرف کا کام کس نے کیا؟ اس عورت کے نفس نے کیا جو عورت آئی تھی. اس عورت کے اندر جو جوہر تھا، غیر مادی روحانی جوہر تھا، جو لطیف تھا، جو جسم سے باہر تھا، اسی نے اس بچے کے جسم کے اندر یہ تصرف کیا، یہ تدبیر کیا، کچھ کر دیا اس نے، جس کی وجہ سے بچہ کا رونا بند نہیں ہو رہا ہے. کچھ دیر کے بعد جھاڑ پھونک کرنے کے بعد، پھونک پھاک کرنے کے بعد بچہ پھر ٹھیک ہو جاتا، ہوتا نہیں رہتا. اب بتاؤ بچے کا جو رونا شروع ہوا اور بند نہیں ہو رہا ہے، یہ کس نے کیا؟ اسی عورت کے نفس نے کیا. نفس نے تدبیر و تصرف کا کام کیا اس بچے نے. تو فلاسفہ اور حکماں کے نزدیک اسی کو نفس کہا جاتا ہے، جو جسم سے جدا اور باہر رہتا ہے، جسم سے جدا اور باہر رہتے ہوئے جسم کے ساتھ تدبیر و تصرف کا تعلق رکھتا ہے. مگر متکلمین اہل اسلام کے نزدیک نفس کس کو کہا جاتا ہے؟ متکلمین اہل اسلام کے نزدیک نفس اس صفت کو کہا جاتا ہے جو غضب اور شہوت دونوں کو جامع ہو. غضب اور شہوت دونوں کو جامع ہو، دونوں کو سمیٹے ہوا ہو. اسی صفت کو نفس کہا جاتا ہے. اور صوفیہ کے یہاں نفس کا لفظ اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور نفس کے لفظ کا استعمال اسی معنی میں غالب ہے. اس معنی میں نفس ایسی صفت کو کہا جاتا ہے جو شہوت اور غضب دونوں کو جامع ہو، دونوں پر مشتمل، دونوں کو سمیٹے ہو. صوفیاء کرام کے یہاں اسی معنی میں نفس کا استعمال غالب ہے. اور اسی لیے صوفیہ نفس سے جہاد کرنے کی ترغیب دیتے ہیں، کہتے ہیں نفس سے جہاد کرو، کیونکہ نفس شہوت اور غضب دونوں کو جامع صفت کا نام ہے، اور دونوں کو جامع صفت کا نام جو ہے یہ اچھی چیز تو نہیں ہے کہ شہوت اور غضب دونوں پائے جائے، اچھی چیز نہیں ہے. اسی لیے یہ دونوں بری چیزیں، شہوت اور غضب دونوں نفس کے اندر پائے جائے، بری چیزیں. اسی لیے صوفیہ نفس کے خلاف جہاد کرنے کی ترغیب دیتے ہیں
اور حدیث شریف میں آتا ہے اعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك، تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہارا وہ نفس ہے جو دونوں پہلوؤں کے درمیان ہے، یہ پہلو، تو تمہارے دونوں پہلوؤں کے درمیان جو نفس ہے وہی نفس تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اس حدیث میں انسان کا سب سے بڑا دشمن جس نفس کو کہا گیا ہے، اس نفس سے مراد یہی نفس ہے جو شہوت اور غضب کو جامع ہے، جس کے خلاف صوفیہ جہاد کرنے کی ترغیب دیتے ہیں اور جس کو انسان کا سب سے بڑا دشمن قرار دیا گیا ہے۔ مگر علماء اہل شرع کے نزدیک، جمہور علماء اہل شرع اور متأخرین اشاعرہ کے نزدیک جو پسندیدہ قول ہے وہ یہ ہے، جمہور علماء اہل شرع کے نزدیک نفس سے کیا مراد ہے، اور جمہور اشاعرہ کے نزدیک جو معتمد علیہ قول وہ یہ ہے نفس کے بارے میں کہ نفس ایک روحانی مادہ کا نام ہے، لطیف روحانی غیر مادی چیز کا نام ہے نفس، اس کا نام ہے لطیف روحانی غیر مادی چیز کا نام نفس ہے، یہ مادی نہیں ہے، غیر مادی ہے، روحانی ہے، اور یہی نفس احکام شرع کا مخاطب اور مکلف ہوتا ہے۔ نماز روزہ حج زکوٰۃ کا مکلف کون؟ یہی نفس ہے، اور یہی نفس جزا اور سزا کا بھی مخاطب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جزا دیں گے، سزا دیں گے، دونوں دیں گے۔ یہ جزا سزا کس پر واقع ہوگا؟ اسی نفس پر واقع ہوگا جو غیر مادی روحانی اور لطیف ہے، اور انا اور انتا کا مصداق یہی نفس ہے۔ میں سے کون مراد ہے؟ وہی نفس۔ تم سے کیا مراد ہے؟ وہی نفس۔ تو انا اور انتا کا مخاطب اور مصداق یہی نفس ہے، جزا اور سزا کا مخاطب یہی نفس ہے، احکام شریعہ کا مکلف مخاطب یہی نفس ہے جو غیر مادی ہے، روحانی ہے، ایک لطیف چیز ہے، اور اسی نفس کو انسان بھی کہا جاتا ہے، اسی نفس کو انسان بھی کہا جاتا ہے، اسی نفس کو کیا کہتا ہے؟ انسان کہا جاتا ہے۔ یہ جو باڈی ہے یہ انسان نہیں ہے، یہ جو جسم ہے، باڈی ہے، شریر، یہ انسان نہیں ہے۔ انسان تو وہ نفس ہے جو ہم نے بتلایا، یہ انسان نہیں ہے، وہ انسان ہے۔ اور ہمارا تمہارا جو نام ہے، اس جسم کا نام وہ نہیں ہے، بلکہ نام کس کا ہے؟ نفس کا نام ہے۔ میرا نام خورشید اکرم ہے، اس باڈی کا نام خورشید اکرم نہیں ہے، اس جسم کا نام خورشید اکرم ہے۔ یہ باڈی اس نفس کے لیے سواری ہے، مرکب ہے۔ جیسے کوئی کسی پر سوار ہوتا ہے تو ویسے نفس اس پر سوار ہے۔ تمہارے نفس کے لیے تمہارا جسم مرکب ہے، سواری کا کام کر رہا ہے، تمہارا جسم یہ نفس نہیں ہے۔ اور اس کو مثال سے سمجھاتے ہیں۔ اس لڑکے کا انتقال ہو گیا، چلا گیا دنیا سے، لاش اس کی گھرے میں رکھی ہوئی ہے، اور لوگ کیا بولتے ہیں؟ کیا تمہارا منصور مزمل۔ لوگ آئیں گے کیا کہیں گے؟ مزمل کا انتقال ہو گیا، مزمل رحلت کر گیا، مزمل اللہ تعالیٰ سے جا ملا، چلا گیا، اس کا ارتحال ہو گیا، مزمل کی رحلت ہو گئی۔ یہ سب جملہ بولا جاتا ہے انتقال کے بعد۔ ظاہر بات ہے کہ اگر مزمل نام کسی باڈی کا ہوتا تو باڈی تو ابھی یہیں پر رکھا ہوا، انتقال اس کا کہاں ہوا؟ انتقال منتقل ہونا، ارتحال ہونا بھی منتقل ہونا، اللہ سے جا ملا، جا ملنا چلا جانا۔ تو اگر مزمل کسی جسم کا نام ہوتا، یہی جسم مزمل اگر ہوتا، یہ بولنا صحیح ہوتا کہ مزمل کا انتقال ہو گیا، مزمل کا ارتحال ہو گیا، مزمل رحلت فرما گئے، مزمل اپنے رفیق اعلیٰ سے جا ملا، یہ جملہ بولنا صحیح ہوتا؟ کیونکہ مزمل تو یہیں پر ہے۔ اگر مزمل اس جسم کا نام ہوتا، باڈی کا نام ہوتا، یہ بولنا صحیح نہیں ہوتا، مگر لوگ بولتے ہیں، اب خوب بولتے ہیں، اب بولنا صحیح ہے۔ پتہ چلا کہ مزمل اس باڈی کا نام نہیں ہے، اس نفس کا نام ہے، اس انسان کا نام ہے، جو نفس جو انسان
جزا اور سزا کا مخاطب ہے، احکام شریعہ کا مکلف مخاطب ہے، اور انا اور انت کا مشتاق ہے۔ جو غیر مادی ہے، روحانی ہے، جو لطیف ہے، اس کا نام ہے مزمل، اس کا نام نہیں ہے۔ سمجھا نفس کے بارے میں تفصیل؟ پھر نفس مختلف حالات کے اعتبار سے اور مختلف اوقات کے اعتبار سے نفس کے کئی نام رکھے جاتے ہیں۔ تو مختلف حالات اور مختلف واقعات کے اعتبار سے نفس کے مختلف نام ہوتے ہیں۔ کسی حالت میں کسی وقت میں نفس کا نام رکھا ہے تھا نفس مطمئنہ، کسی حالت اور کسی وقت میں نفس کا نام رکھا تھا نفس لوامہ، اور کسی حالت اور کسی وقت میں نفس کا نام رکھا جاتا ہے نفس امارہ۔ تو کسی وقت کسی حالت میں نفس مطمئنہ کے ساتھ موسوم ہوتا ہے، کسی حالت کسی وقت میں نفس لوامہ کے ساتھ موسوم ہوتا ہے، کسی حالت کسی وقت میں نفس امارہ کے ساتھ موسوم ہوتا ہے۔ تو مختلف حالات اور مختلف اوقات کے اعتبار سے نفس مختلف ناموں کے ساتھ موسوم ہوتا ہے نہیں یہ بات؟ نفس لوامہ، نفس امارہ اور نفس مطمئنہ، یہ نفس کی 3 قسمیں ہوئی، اور مختلف اوقات مختلف حالات کے اعتبار سے نفس کی 3 قسمیں ہوئی، 3 نام ہوئے۔ نفس مطمئنہ نفس کا نام کب رکھا جاتا ہے؟ جب نفس اور انسان کے سامنے اللہ کے احکام موجود ہوں اور اللہ کا مطالبہ ہو رہا ہو کہ ان احکام پر عمل کرو، اور ان احکام پر عمل کرنے میں نفس پر شاق گزر رہا ہے، مشکل ہو رہا ہے، گرانی ہو رہی ہے، اور ان احکام الہیہ کے مقابلے میں نفس کے سامنے لذات اور خواہشات اور شہوات ہیں، مگر نفس اور انسان ان لذات اور خواہشات سے مسلسل معارضہ کر رہا ہے، مقابلہ کر رہا ہے، اور احکام الہیہ کے سامنے میں نفس بالکل ساکن ہے، خاموش ہے، چپ چاپ ہے، اور احکام الہیہ کے مقابلے میں نفس کے سامنے جو لذات و خواہشات و شہوات ہیں، ان لذات سے، خواہشات سے، شہوات سے نفس معارضہ اور مقابلہ کر رہا ہے، اور مقابلہ اور معارضہ اور محاذ آرائی کر رہا ہے۔ اس محاذ آرائی کرتے ہوئے نفس شہوات اور لذات اور خواہشات کو اپنے پاؤں تلے رون کر کے، کچل کر کے دبا دیتا ہے، اور احکام الہیہ پر عمل کرتا ہے۔ اس وقت میں اور اس حالت میں نفس کا نام رکھا تھا نفس مطمئنہ۔ کیا رکھا تھا؟ یہ نفس مطمئن ہے، اللہ کے احکام کے آگے نفس ساکن ہے، چپ چاپ خاموش ہے، نفس میں ذرا بھی اضطراب نہیں ہے کہ اللہ کے حکم پر عمل کریں، کس پر عمل کریں، کس پر کریں، کس پر کریں، اس پر یہ اضطراب نہیں ہے، بے چینی نہیں ہے، بالکل اضطراب ختم ہو گیا ہے۔ تو لذات اور شہوات اور خواہشات سے مقابلہ اور معارضہ کرتے ہوئے، محاذ آرائی کرتے ہوئے اضطراب اور تزلزل، بے چینی زائل ہو جائے، ختم ہو جائے، اور پورے کی اطمینان، شانتی، سکون کے ساتھ، یقین کے ساتھ وہ احکام الہیہ پر عمل کر لے، کوئی اضطراب، کوئی بے چینی نہیں۔ اس حالت میں اس وقت نفس کا کیا رکھا تھا؟ نفس مطمئن۔ یہ نفس مطمئنہ اللہ کے محمود ہے، پسندیدہ ہے۔ قرآن نے اس کی تعریف کی ہے، اس کا ذکر کیا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اسی نفس مطمئنہ کو کہا اللہ کے پاس لوٹ کر چل، خدا تم سے بھی راضی ہو، تم خدا سے بھی راضی، دونوں دوسرے سے راضی ہو، خوش رہو۔ تم وہاں سے ناراض، تم وہاں سے نہیں ہوگی، اللہ کے یہاں تم ناراض نہیں ہوگے اور اللہ تم سے ناراض نہیں ہوں گے، اور پھر وہاں جانے کے بعد ایک دم بلا دھڑک جنت میں چلے جاؤ، تو بے نیت بن تم داخل ہو جاؤ۔ تو یہ نفس مطمئنہ وہ کہا ہے جنت میں جاؤ۔ جب تک نفس مطمئنہ اللہ کے محمود اور پسندیدہ نہیں ہے تو جنت میں جانے کے لیے کیوں کہا گیا اس کو؟ تب تو نفس کی دوسری قسم نفس لوامہ ہے۔ احکام الہیہ کے سامنے نفس ساکن، چپ چاپ، خاموش تو ہے، مگر احکام الہیہ کے مقابلے میں نفس کے سامنے لذات اور شہوات اور خواہشات ہیں۔ ان لذات، شہوات اور خواہشات کو نفس دیکھ رہا ہے، اور دیکھ کر کے نفس میں اضطراب پیدا ہو رہا ہے،
کیا اضطراب؟ احکام الہی پر عمل کریں، اس پر عمل کریں، اس پر کریں، اس پر کریں، اس پر کریں، اس پر کریں، بے چینی ہے، اضطراب ہے۔ لیکن نفس ملامت بھی کر رہا ہے، برا بھلا بھی کر رہا ہے، ان لذات و خواہشات شہوات کو چھوڑو اور اس کے مقابلے جو اللہ کا حکم پر عمل کرو، تو ملامت کر رہا ہے۔ جیسے جاڑے کا موسم ہے، دسمبر جنوری کا مہینہ ہے، عشاء کی نماز کا وقت ہے، اور گرم گرم لحاف ہے موجود، اس لحاف کو اڑے ہوئے چاروں طرف سے، بدن گرما چکا ہے، اب اذاں ہو گئی ہے، باہر ہوا چل رہی ہے، نفس کے سامنے اللہ کا حکم ہے نماز پڑھنے، چل اذاں ہو گئی ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، مگر نفس کے سامنے ایک لذت ہے، خواہش ہے، کیا؟ گرم گرم لحاف، گرم گرم بستر، یہ خواہش ہے، شہوت ہے۔ اب اگر نماز کے نہیں جاتا ہے، سوئے رہ جاتا ہے اس میں، تو بدن جب گرمایا ہوا تو نیند تو آئے کرے گی، نیند آئے گی، دیکھو جی حکم الہی سامنے میں ہے نفس کے، مگر اس نفس کے سامنے میں حکم الہی کے مقابلے میں سستی ہے اور کاہلی اور شہوت ہے کہ ہم سو جائیں گے، چھوڑو نماز سو جائیں گے، مگر نفس ملامت کر رہا ہے، ارے شرم تم کو نہیں آئے، تم سونے جا رہے ہو، اذان ہو گئی، اذان ہونے کے بعد تم سونے جا رہے ہو، تم کو شرم نہیں آ رہی ہے، نفس ملامت کر رہا ہے۔ تو دیکھو جی حکم الہی کے سامنے نفس ساکن ہے، لیکن شہوت اور لذت اور خواہش کے ساتھ نفس معارضہ مقابلہ نہیں کر رہا، اگر مقابلہ معارضہ کرتا تب تو پھر اضطراب ظاہر ہو جاتا، مگر یہاں اضطراب بے چینی کہ وہ کرے کہ یہ کرے، وہ کرے کہ یہ کرے، سو جائیں یا نماز پڑھ جائیں، سو جائیں یا نماز پڑھ جائیں، مگر یہاں پر نفس ملامت کر رہا ہے، برا بھلا کر رہا ہے نفس۔ اس صورت میں نفس کا نام کیا رکھا جائے اس وقت میں؟ نفس لوامہ۔ یہ نفس لوامہ بھی اللہ کے نزدیک محبوب پسندیدہ ہے، نفس لوامہ بھی اللہ تعالیٰ کے محبوب اور پسندیدہ اور محمود ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نفس لوامہ کی قسم کھائی ہے، لا اقسم بالنفس اللوامہ، اور قسم کسی محبوب اور محمود چیز ہی کی کھائی جاتی ہے، بری چیز کی قسم نہیں کھائی جاتی، اللہ نے قسم کھایا، اس کا نفس لوامہ اللہ کے محبوب ہے۔ یہ نفس کی دوسری قسم ہے جس کا نام رکھا گیا نفس لوامہ۔ نفس کی تیسری قسم ہے کہ نفس کے سامنے احکام الہی ہے، اللہ کا حکم ہے کہ عمل کرو اس پر، اور احکام الہی کے سامنے میں مقابلے میں شہوات، لذات اور خواہشات ہیں، اور ان شہوات اور خواہشات اور لذات نفس کو اپنی جانب بلا رہے ہیں، اور حکم الہی نفس کو اپنی جانب بلا رہا ہے، مگر نفس احکام الہیہ کے سامنے ساکن نہیں ہے، چپ چاپ نہیں ہے، ٹھہرا ہوا نہیں ہے، بلکہ بے چوں چرا شہوات اور خواہشات اور لذات کے تقاضے پر، اس کے بلانے پر چلا کر اس پر عمل کر بیٹھتا ہے، عمل کر بیٹھتا ہے، اس کو لے لیتا ہے۔ تو یہاں پر اس نفس کا کیا رکھا جائے گا؟ نفس امارہ بالسوء۔ سو گیا، کیا گیا؟ سو گیا، نہیں پڑھی نماز، ایک کے بعد فجر میں اٹھا، یہ نفس کیا رکھا ہے؟ اس کا نفس امارہ بالسوء۔ تو اگر نفس لذات و خواہشات پر بلا چوچرا عمل کر لے، اجتناب نہ رہے بلکہ عمل کر لے اس کے اوپر، اس وقت نفس کا نام کیا رکھا جائے گا؟ نفس امارہ بالسوء۔ یہ نفس کی تین قسمیں ہیں، نفس مطمئنہ، نفس لوامہ، نفس امارہ بالسوء۔ تو قوت کو آپ نے سمجھا، نفس کو آپ نے سمجھا۔ یہاں پر عقل کی تعریف کر رہے ہیں کہ عقل انسان کے اندر، نفس کے اندر پائے جانے والی اس قوت کا نام ہے جس قوت کی وجہ سے نفس علوم و ادراکات کی استعداد و صلاحیت رکھتا ہے۔ ہم نے اس سے پہلے کہا کہ قوت کا اطلاق جاندار کی اس صفت پر ہوتا ہے جس صفت کے جاندار افعال شاقہ کو انجام دے پاتا ہے۔ اس مقابلے میں ذوف کا لفظ آتا ہے، ذوف جاندار کی اس صفت کو کہا جاتا ہے جس کے جاندار افعال شاقہ کو انجام دینے سے عاجز رہ جاتا ہے۔ تو یہاں پر قوت کا لفظ کیا اسی معنی میں ہے جو ہم نے بتایا؟ نہیں، اس معنی میں نہیں ہے۔ قوت انسان کے اندر پائے جانے والی ایک ایسی صفت ہے جو کبھی تاثیر اور تغیر اور فعل کا مبدا اور علت ہوتی ہے، اور کبھی تاثر، تغیر اور انفعال کا مبدا علت ہوتی ہے۔ تو یہاں قوت سے مراد جاندار کی وہ صفت نہیں ہے جس کے لیے جاندار افعال شاقہ کو انجام دے پاتا ہے، بلکہ یہاں قوت سے مراد
انسان کے اندر پائے جانے والی وہ صفت جو کبھی تاثر و تغیر کا مبدا علت ہوتی ہے، کبھی تاثر و تغیر کا مبدا علت ہوتی ہے۔ یہاں قوت سے مراد یہاں پر جان مال کی انسان کی وہ صفت ہے، سمجھا؟ جان قوت سے کیا مراد ہے؟ تو جانتا رہتے ہیں انسان کی وہ صفت ہے یہاں پر قوت سے مراد، کہ جس صفت کے ذریعے انسان علوم و ادراکات کی کو قبول کرنے کی استعداد و صلاحیت رکھتا ہے۔ علوم و ادراکات، علوم و ادراکات دونوں مترادف ہیں، دونوں کیا ہیں جی؟ دونوں مترادف ہیں۔ علوم سے مراد بھی تصورات اور تصدیقات، اور ادراکات سے مراد بھی اگر تصورات تصدیقات ہوں تو ایسی صورت میں علوم پر ادراکات کا عطف اگر ہے، یہ دو مترادف میں سے ایک کا دوسرے پر عطف کرنے کے قبل سے ہوگا۔ اور علوم علم کی جماعت، علم کی دو قسمیں ہیں نا جی، علم تصور، علم تصدیق، اور علوم کے مترادف ادراکات ہیں۔ علوم علم کی جماعت، ادراکات ادراک کی جماعت ہے۔ تو ادراک علوم کے معنی میں ہے، اس کی بھی دو قسمیں، ادراک تصور، ادراک تصدیق۔ تو اگر دونوں سے مراد تصور تصدیق ہے، علم تصور، علم تصدیق، دونوں سے، علوم سے بھی اور ادراکات سے بھی، تو ایسی صورت میں ادراکات کا عطف علوم پر اگر ہے، یہ دو مترادف میں سے ایک کا دوسرے پر عطف کرنے کے قبل سے ہوگا۔ اور اگر علوم سے مراد صرف تصورات ہیں، علوم تصوریہ، تو ادراکات سے مراد صرف تصدیقات ہوں گے، کیا ہوں گے؟ تصدیقات ہوں گے۔ تو علوم سے مراد علم تصور اور ادراکات سے مراد ادراک تصور۔ تو اس صورت میں علوم پر ادراکات کا جو عطف ہوگا وہ دو مترادف میں سے ایک کا دوسرے پر عطف کے قبل سے نہیں ہوگا، بلکہ دو متباین میں سے ایک کا دوسرے پر عطف کے قبل سے ہوگا۔ تو علوم سے مراد علم تصور اور ادراک سے مراد علم تصدیق ہے، تو دونوں متباین ہو گیا۔ بہرحال شاید دو مترادف میں سے ایک کا دوسرے پر عطف ہو یا دو متباین میں سے ایک کا دوسرے پر عطف ہو، دونوں صورتوں میں علوم و ادراکات سے مراد علوم نظریہ ہیں۔ کیا مراد ہیں؟ علوم ضروریہ نہیں ہے۔ چاہے علوم تصور اور تصدیق کوئی بھی اس سے مقصد نہیں، مگر مراد دونوں سے کیا علوم نظریہ ہے، علم نظری، علم ضروری اور علم بدیہی نہیں، علم ضروری مراد نہیں۔ تو اب جب علوم ادراکات سے مراد علوم ضروریہ ہیں، نہیں علوم نظریہ ہیں، تو کیا یہ بات مطلب ہوگا کہ عقل انسان کے اندر پائے جانے والی اس قوت کا نام ہے، اس صفت کا نام ہے جس قوت کی وجہ سے انسان علوم نظریہ کو قبول کرنے کی اور مخفی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کی استعداد اور صلاحیت رکھتا ہے، جس قوت کی وجہ سے انسان نفس علوم نظریہ کو قبول کرنے کی استعداد رکھتا ہے، جس قوت کی وجہ سے نفس کے اندر علوم نظریہ کو قبول کرنے کی استعداد ہوتی ہے، اسی قوت کا نام عقل نظری ہے، اسی قوت کا نام قوت نظریہ ہے۔ یہ بات کا مطلب ہوگا، یہ ترجمہ سمجھ آیا؟ یہ جو عقل کی تعریف کی ہے کہ عقل انسان کے اندر پائے جانے والی اس صفت کا نام ہے جس صفت کی وجہ سے انسان علوم نظریہ کو قبول کرنے کی اور مخفی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کی استعداد اور صلاحیت رکھتا ہے، اسی صفت کا نام عقل ہے۔ عقل کی جو تعریف یہاں پر کی ہے، اس تعریف کے لحاظ سے یہ تعریف عقل بالملکہ کی ہوئی۔ کس کی تعریف ہوئی؟ عقل بالملکہ کی بھی، عقل حیوانی کی تعریف نہیں ہوئی۔ اور عقل کے جو درجات بیان کیے گئے ہیں، ان درجات میں سے یہاں پر عقل کا دوسرا درجہ کی تعریف ہوئی ہے۔ کس تعریف ہوئی ہے؟ اس کا مطلب کہ علوم ضروریہ تو پہلے سے ہے، علوم ضروریہ تو پہلے سے ہے، علوم نظریہ پہلے سے نہیں ہے، مگر علوم نظریہ کو حاصل کرنے کی استعداد صلاحیت رکھتا ہے۔ میرے بات میں آ رہی ہے؟ علوم نظریہ پہلے سے ہے، عقل کے پاس، نفس کے پاس علوم نظریہ پہلے سے حاصل ہے، علوم نظریہ نہیں ہے، لیکن اس قوت، اس صفت کی وجہ سے نفس علوم نظریہ کو قبول کرنے کی استعداد صلاحیت رکھتا ہے۔ تو یہ تعریف عقل بالملکہ کی نہ ہوئی، کس کی تعریف ہوئی؟ یہاں جو تعریف کر رہے ہیں عقل کی، یہ عقل بالملکہ کی تعریف کر رہے ہیں۔
آگے انہوں نے تعریف کی ہے عقل کی، غریزۃ یتبع العلم بالضروریات عند سلامۃ الآلات، غریزۃ یتبع العلم بالضروریات عند سلامۃ الآلات، یہ عقل کی دوسری تعریف انہوں نے کی ہے۔ انہوں نے کہا عقل انسان کے اندر پائی جانے والی اس فطری قوت کا نام ہے، غریزۃ الفطری، غریزۃ الفطریۃ، انسان کے اندر پائی جانے والی اس فطری قوت کا نام ہے، اس فطری صفت کا نام ہے، جس فطری صفت اور جس فطری قوت کے نتیجے میں بعض ضروریات کا علم انسان کو ہوتا ہے، مگر بعض ضروریات کا علم انسان کو ہوتا ہے کب؟ جب انسان کے آلات و اسباب صحیح سالم ہوں تب۔ دیکھو جی، ضروریات کا علم انسان کو کب ہوتا ہے؟ جب اسباب و آلات صحیح سالم ہوں تب نا۔ اگر اسباب و آلات صحیح سالم نہیں ہے تو ہزار عقل صحیح تم کو، ہم کو، کسی کو ہزار عقل صحیح، مگر حواس اگر صحیح سالم نہیں ہے تو علم حاصل ہوگا؟ ایک آدمی ہے سویا ہوا ہے، بہت بڑا عقل بند ہے، بہت بڑا عقل بند ہے، سویا ہوا ہے، اس سونے کی حالت میں چونکہ حواس اس کے معطل ہیں، صحیح سالم نہیں ہے، تو اب بتاؤ اس کو کسی چیز کے علم حاصل ہوگا؟ نہیں، حالت میں نہیں ہوگا، چونکہ حواس معطل ہے، اس علم نہیں ہو رہا۔ تو حواس اور آلات اس کے صحیح سالم ہوں تبھی علم حاصل ہوگا۔ تو اس نے کہا انسان کے اندر پائے جانے والی اس فطری قوت کا نام عقل ہے، جس فطری قوت کے نتیجے میں اسباب و آلات کی سلامتی کے وقت، حواس کے صحیح سالم ہونے کے وقت میں بعض ضروریات کا علم ہوتا ہے، بعض ضروریات کا علم ہوتا ہے۔ دیکھو، بعض ضروریات کا علم ہونے ہی سے وہ عاقل ہو جائے گا۔ عاقل ہونے کے لیے تمام ضروریات کا علم ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہمارے تمہارے عاقل ہونے کے لیے، ہم تم عاقل ہو تو ہمارے تمہارے عقل مند ہونے کے لیے تمام ضروریات اور تمام بدیہیات کا علم ہونا ضروری نہیں ہے۔ بعض ضروریات کا علم ہو گیا وہ عاقل ہے، جیسے ممکن کے ممکن ہونے کا علم، محال کے محال ہونے کا علم، حادث کے حادث ہونے کا علم اگر ہو گیا تو بے شک وہ عاقل ہے۔ تو عاقل ہونے کے لیے تمام ضروریات کا علم ہونا ضروری نہیں ہے، اس لیے بھی ضروریات میں ضروریات سے بعض ضروریات کل ضروریات نہیں ہے، کیونکہ کل ضروریات کے علم دنیا میں کسی کو آج تک نہ ہوا ہے نہ ہوگا، تمام بدیہیات کے علم۔ تو تعریف کیا ہو گئی؟ انسان کے اندر پائے جانے والی اس فطری قوت کا نام عقل ہے، جس فطری قوت کے نتیجے میں اسباب و آلات کی سلامتی کے وقت بعض ضروریات کا علم انسان کو بالفعل ہوتا ہے۔ یہ دوسری جو تعریف کی ہے، اس دوسری تعریف سے معلوم یہ ہوا کہ جب ضروریات کا علم پہلے سے نہیں تھا بلکہ اب ضروریات کا علم اس کو حاصل ہو رہا ہے، تو نظریات کے علم تو بدرجہ اولا نہیں ہوگا، ہوگا نہیں ہوگا۔ جب ضروریات اور نظریات دونوں سے خالی ہے تو اس درجے میں اس عقل کو عقل حیوانی کہا جاتا ہے۔ یہ تعریف عقل حیوانی کی ہو رہی ہے، کیا ہو رہی ہے؟ کس کی تعریف ہو رہی ہے؟ اسباب و آلات کی سلامتی کے وقت بعض ضروریات کا علم بالفعل ہوتا ہے انسان کو۔ اس کا مطلب اس سے پہلے ضروریات کا علم نہیں تھا، اور جب ضروریات کا علم نہیں تھا، نظریات کا علم نہیں تھا، تو علوم نظریہ دونوں سے خالی تھا، اور جب نفس علوم ضروریہ علوم نظریہ دونوں سے خالی ہو تو اس وقت میں اس نفس کو کیا کہا جاتا ہے؟ عقل حیوانی کہا جاتا ہے۔ حیوانی، عقل حیوانی اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہر چیز کا حیولا ابتدا میں ہر قسم کی صورت سے خالی ہوتا ہے، الگ تھلگ ہوتا ہے، اس لیے اس کو عقل حیوانی کہا جاتا ہے۔ یہ تعریف عقل حیوانی کی ہے، اس کی ہے یہ عقل حیوانی کی ہے۔ تو اب دوسری تعریف یہ ہو گئی کہ عقل انسان کے اندر پائے جانے والی اس فطری قوت کا نام ہے، جس فطری قوت کی وجہ سے اسباب و آلات کی سلامتی کے وقت بعض ضروریات کا علم بالفعل ہوتا ہے، اور ان ضروریات کو ترتیب دے کر نظریات کا علم حاصل کرنے کی استعداد اور صلاحیت رکھتا ہے۔ تو دو تعریف یہاں پر آپ کے سامنے آئی، دھیان دو۔ پہلی تعریف عقل اس فطری انسان میں پائے جانے اس فطری قوت کا نام، اس صفت کا نام ہے جو علوم نظریہ کو قبول کرنے کی استعداد اور صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ مانا ہو گیا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ علوم ضروریہ پہلے سے حاصل ہے، پہلے سے کیا ہے جی؟ حاصل ہے، البتہ علوم نظریہ نہیں ہے۔ اب علوم نظریہ کو حاصل کرنے کی
استعداد صلاحیت جس قوت اور جس میں رکھتا ہے اس صفت اس قوت کا نام عقل ہے. یہ تعریف کس کی ہوگی؟ عقل بالملکہ کی ہوگی. لیکن علوم و ادراکات کو اگر بداہت اور نظریہ دونوں کے اعتبار سے عام رکھا جائے، یعنی علوم و ادراکات میں علوم نظریہ علوم بدیہ دونوں مراد ہوں، علوم ضروریہ اور علوم نظریہ دونوں مراد ہوں، تو ایسی ترجمہ کیا ابھی بات میں تو کیا ہوگا کہ انسان کے اندر پائے جانے والی اس صفت کا نام عقل ہے جس صفت کے سے انسان علوم ضروریہ اور علوم نظریہ دونوں کو حاصل کرنے کی استعداد و صلاحیت رکھتا ہے. اس کا مطلب انسان دونوں سے پہلے خالی تھا، علوم نظریہ اور علوم نظریہ دونوں سے پہلے کیا تھا؟ خالی تھا، اور اب اس صفت کے ایسے علوم نظریہ اور نظریہ کو حاصل کی صلاحیت رکھتا ہے. تو اب یہ تعریف کس کو ہو جائے گی؟ عقل حیورانی. کس کو جائے گی؟ عقل حیورانی ہو جائے گی. تو اگر علوم و ادراکات سے صرف علوم نظریہ مراد لیں، یہ تعریف عقل بالملکہ کی ہوگی. اگر علوم نظریہ اور علوم نظریہ دونوں کو عام رکھا جائے، علوم ادراکات سے دونوں مراد ہوں، یہ تعریف کس کی ہوگی؟ اس عبارت میں عقل حیورانی کی تعریف ہوگی. ٹھیک ہے یہ. مگر شارح رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری تعریف اور پہلی تعریف دونوں کا حاصل ایک قرار دیا ہے. دونوں کا حاصل ایک قرار دیا ہے. دونوں کا حاصل، دونوں کا نتیجہ ایک اس صورت میں ہوگا جبکہ علوم و ادراکات کو بداہت اور نظریت کے اعتبار سے عام نہ رکھ کر کے علوم و ادراکات سے نہ صرف علوم نظریہ مراد لیے جائیں، ضروریہ مراد لیے جائیں، تب جا کر کے اس سے مراد علوم نظریہ ہوگا. اور یہاں پر دوسری تعریف جو کر رہے ہیں غریب سے، اس سے مراد کیا ہوگا؟ علوم ضروریہ ہوگا. کیا ہوگا جی؟ ضروریہ. تو دونوں تعریفوں کا حاصل ایک قرار دے رہے ہیں، اور دونوں تعریفوں کا حاصل ایک اس صورت میں ہوگا جبکہ پہلی تعریف میں علوم ادراکات علوم ضروریہ نظریہ ہوں، اور دوسری تعریف میں العلم بالضروریات میں علوم ضروریہ ہوں. تو اب اصل تعریف تو پہلی والی تعریف ہے کہ عقل اس فطری قوت کا نام ہے، اس صفت کا نام ہے جو علوم نظریہ کو حاصل کرنے کی استعداد اور صلاحیت رکھتا ہے. اصل تعریف یہی ہے. ٹھیک ہے یہ اصل تعریف یہی ہے. بلکہ اصل تعریف وہ نہیں، بلکہ اصل تعریف یہ ہے کہ عقل انسان کے پائے جانے والی اس فطری قوت کا نام ہے جس فطری قوت کے نتیجے میں ضروریات کے علم بالفعل ہوتا ہے. اصل تعریف یہ ہے. اور پہلی تعریف اس تعریف کا نتیجہ ہے. پہلی تعریف اس تعریف کا نتیجہ ہے، کیونکہ جب انسان کے پاس ضروریات کا علم ہوگا تو ان ضروریات کو ترتیب دے کر نظریات کے علم اپنے آپ حاصل کر لے گا. تو اصل تعریف تو بعد والی ہے غریب سے جو کر رہے ہیں، اور پہلی تعریف دوسری تعریف کا نتیجہ ہے. اصل تعریف یہی ہے، کیونکہ جب ضروریات علم انسان کو ہوگا تو نظریات کے علم اس کو ترتیب کر اپنے آپ حاصل کر لے گا، اپنے آپ حاصل کرے گا. تو اصل تعریف کون ہے؟ بعد والی تعریف ہے، اور پہلی تعریف دوسری تعریف کا نتیجہ. اب دونوں تعریفوں کا حاصل ایک ہوا. اب دونوں تعریفوں کا حاصل ایک قرار دینے کے تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ایک عقل انسان کے اندر پائے جانے والی اس فطری قوت اور اس فطری صفت کا نام ہے جس فطری قوت جس فطری صفت کے نتیجے میں انسان کے پاس اسباب و آلات کی سلامتی کے وقت بعض ضروریات علم بالفعل ہوتا ہے، اور ان ضروریات کے ذریعے نظریات کو حاصل کرنے کی استعداد و صلاحیت ہوتی ہے. تو دونوں تعریفوں کو ملا کر ایک تعریف کر دیا. تو آپ دونوں تعریفوں کے الفاظ کو ملا کر ایک تعریف کرنے کے لیے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اما العقل فهو غریۃ یطول بضروریات سلامت الآلات وتستعد بحل والادراکات. انسان کے اندر پائی جانے والی اس فطری قوت کا نام عقل نظری ہے جس فطری قوت کے نتیجے میں اسباب و آلات کی سلامتی کے وقت بعض ضروریات علم بالفعل ہوتا ہے، اور ان ضروریات کے ذریعے علوم نظریہ کو حاصل کرنے کی استعداد و صلاحیت رکھتا ہے. تو دونوں تعریفوں کے الفاظ کو ملا کر کے ہم نے ایک تعریف کر گئی، ایک تعریف ہو گئی. یہ جو غریتونیت و علم سلامت الاعلیٰ جو تعریف ہے، یہ تعریف حرس ابن اسد محاسبی نے کی ہے. کس نے کی ہے؟ حرس ابن اسد محاسبی نے کی ہے. یہ مشہور مفکر ہے، اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ زمانے اس کی پیدائش ہوئی ہے، اور 243 اس کا انتقال ہوا ہے، اور بہت بڑے صوفی تھے. انہوں نے یہ تعریف کی ہے غریتونیت و علم سلامت الاعلیٰ سے. یہ تعریف ان کی ہے. تمہارا تعریف کیا ہو گئی کہ عقل
انسان کے اندر پائے جانے والی اس قوت کا نام، اس صفت کا نام ہے جس صفت کی وجہ سے علوم نظریہ کو حاصل کرنے کی استعداد و صلاحیت رکھتا ہے۔ اور یہی مراد ہے متکلمین کے اس قول سے، کون قول؟ کہ عقل اس فطری قوت کا نام ہے جس فطری قوت کے نتیجے میں اسباب و آلات کی سلامتی کے وقت ضروریات کا علم ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں یتبوہا، جس کے نتیجے میں اسباب و آلات کی سلامتی کے وقت ضروریات کا علم ہوتا ہے۔ تو اب دونوں تعریفوں کو ملا کر کے تم ایک تعریف کرو، یوں کہو صاف کہ انسان کے اندر پائے جانے والی اس فطری قوت کا نام عقل نظری ہے جس فطری قوت کے نتیجے میں اسباب و آلات کی سلامتی کے وقت ضروریات علم بالفعل ہوتا ہے، اور ان ضروریات کے ذریعے نظریات کو، علوم نظریہ کو حاصل کرنے کی استعداد و صلاحیت ہوتی ہے۔ اسی فطری قوت کا نام عقل نظری ہے۔